بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فرینڈ اسکول کی جانب سے میں آپ کا ٹیچر محمد شفقت. پریویس لیکچر میں ہم نے اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے ان میں سے جو پہلا عقیدہ تھا ہم نے پریویس لیکچر میں اس کے بارے میں وضاحت کی تھی، پڑھا تھا. اور اسلام کا جو دوسرا بنیادی عقائد میں سے جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان. یعنی سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرشتے کس طرح کی مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے، انہیں کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور اس کے متعلق ہم جانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو مشہور فرشتے ہوں گے ان کے متعلق بھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتوں پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. یعنی یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. یہ جو فرشتے ہیں انہیں کھانے پینے اور انہیں سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو انسان ہے انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی، سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، یہ نوری مخلوق ہے. انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ جو فرشتے ہیں انہیں کھانے پینے اور انہیں سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی، ہر چیز کی ان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. وہ کون؟ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. 24 گھنٹے جتنا بھی ہوتا ہے ٹائم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائض سر انجام دیتے ہیں. کس دنیا میں؟ اسی دنیا میں، یعنی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسی دنیا میں کئی فرائض یعنی مختلف فرائض سر انجام دیتے ہیں. وہ فرائض کون سر انجام دیتے ہیں؟ یہ جو مشہور فرشتے ہیں وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں وہ اسی دنیا میں. 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں اور ان کے متعلق ہم جان لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پیپر میں کوئی سوال آ جائے کہ 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں تو یہ فرشتوں کے نام بھی یہاں دیے گئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشہور فرشتہ ہے جس کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اس کا کام انبیاء تک وحی پہنچانا تھا. انبیاء تک، یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام ہو گزرے ہیں ان تک وحی پہنچانے والا جو فرشتہ تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. وحی کیا ہے؟ وحی سے مراد تیزی سے اشارہ کرنا. وحی سے مراد تیزی سے اشارہ کرنا. اس کے بعد جو دوسرا فرشتہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہے اس کا کیا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا ہے. یعنی پوری دنیا میں جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے، بارش برسانے والا جو فرشتہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا فرشتہ ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ یہ جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اس کا کام روح قبض کرنا. حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام روح قبض کرنا. یعنی روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام. یعنی یہ چوتھا جو مشہور فرشتہ ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. یعنی قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ فرشتہ سور پھونکے گا. اس کے بعد ہمارا جو تیسرا بنیادی عقیدہ تھا وہ ہے الہامی کتابوں پر ایمان. الہامی کتابوں پر یعنی الہامی کتابوں پر بھی ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. الہامی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. الہامی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے
یعنی کس کی رہنمائی کے لیے؟ انسانوں کی. انسان کون سے؟ یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر، یعنی جو بھی رسول تھے ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی وہ فرشتے کا نام آ رہا ہے، کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف کتابیں نازل فرمائیں. کون سی کتابیں؟ جو مشہور کتابیں وہ بھی میں آپ کو دوں گا، لیکن مختلف کتابیں، جتنی بھی کتابیں رسولوں پر نازل ہوئی وہ کس فرشتے کے ذریعے نازل کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کے ذریعے نازل کی؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف کتابیں نازل کی. ان میں سے 4 مشہور کتابیں یہ ہیں، یعنی کن میں سے؟ جو انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ان میں سے 4 جو مشہور کتابیں ہیں وہ یہ ہیں. پہلی کتاب تورات. تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد ہے زبور. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل. اس کے بعد ہے انجیل. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بیٹا ان میں سے یہ جو مشہور کتابیں ہیں، پیپر میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ 4 مشہور جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کے نام لکھیں. یہ بھی آپ نے یاد کرنا اچھی طرح سے تاکہ آپ اس کا جواب دے سکو. تب تک اگلے لیکچر میں ہم مزید آگے جو 2 ہمارے اور رہ رہے ہیں جو عقیدے، ہم ان کے متعلق پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.